دوپہر کا وقت تھا۔ سورج کی روشنی خستہ حال کھڑکیوں سے چھن چھر کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عنبر ہاتھ میں ایک پرانا جھاڑو لیے زمین پر پھیلی مٹی صاف کر رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر نمی کے دھبے تھے اور چھت پر جالے کچھ یوں لٹک رہے تھے جیسے برسوں سے کسی نے اس جگہ کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ نانی بمشکل چلتے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کھانسی سے ان کی سانسیں پھٹی جا رہی تھیں، لیکن وہ ضبط کیے ہوئے تھیں۔ انہوں نے دوائی لی اور ایک پرانی چارپائی پر لیٹتے ہی گہری سانس لی، جیسے کئی دنوں بعد انہیں کچھ سکون ملا ہو۔ عنبر ابھی بھی صفائی میں مصروف تھی، کبھی پرانی الماریوں کو پونچھتی، کبھی فرش سے چپکی مٹی کو کھرچتی۔ وہ اکثر کام کرتے ہوئے نعت پڑھا کرتی تھی۔ اس دن بھی اس کی زبان پر وہی نعت تھی جو وہ بچپن سے گنگناتی آئی تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر حرف کے ساتھ فضا میں ایک خاموش دعا بلند ہو رہی ہو۔ نعت کی مدھم سرگوشیاں کمرے میں گونجنے لگیں، لیکن جیسے جیسے نعت کی تکرار بڑھی، کمرے کی فضا میں کچھ بدلنے لگا۔ عنبر نے بے دھیانی میں جھاڑو دیوار کے ساتھ ٹکایا اور ایک کونے میں پڑی ٹوکری سے کپڑا نکالنے لگی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ دل کو سمجھایا کہ یہ نیا گھر ہے، ہر آواز نئی لگتی ہے، مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ نعت کی تکرار کی، ایک سرد سانس کی لہر اس کی گردن کے قریب سے گزری۔ اس نے جھرجھری لی اور آنکھیں سکیڑ کر دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوار کے اس پار کوئی تھا یا صرف وہم تھا؟ لیکن وہی دیوار جس کے ساتھ اس نے چند لمحے پہلے جھاڑو ٹکائی تھی، اب کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اس کے اندر سے عجیب سی آہٹیں، جیسے کوئی بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ وہ آواز اتنی مدھم تھی کہ عام حالت میں شاید محسوس بھی نہ ہو پاتی۔ عنبر کی نظریں اب دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی۔ کمرے کی ہوا رک گئی تھی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی نعت بھی رک گئی۔ پھر اس نے ایک قدم پیچھے لیا۔ جھاڑو زمین پر گرا، ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ۔ نانی کی چارپائی سے کھانسنے کی آواز آئی، مگر وہ گہری نیند میں جا چکی تھیں۔ دوا کا اثر انہیں بے خبر کیے ہوئے تھا۔ عنبر نے دیوار کے ساتھ کان لگا دیا۔ سانسیں اب اور واضح سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی بہت قریب ہے۔ کسی کے ہونے کا احساس، وہ بھی بغیر دیکھے، انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ اس نے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پیر قالین کے کنارے سے الجھ گیا اور وہ ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے اس نے دیوار کو گھورا، جیسے اسے یقین ہو کہ کوئی اسے جواب دے گا۔ اچانک کھڑکی کے شیشے پر روشنی کی ایک پرچھائی سی لہر دوڑی، جیسے کوئی باہر سے گزرا ہو یا کسی نے لمحے بھر کے لیے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکا ہو۔ عنبر کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر کے برآمدے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے خود ہوا بھی اس گھر کی سنجیدگی کو محسوس کر کے رک گئی ہو۔ برآمدے کی دیوار پر لگے پرانے کیلنڈر پر سال کچھ اور ہی درج تھا۔ شاید پچھلے کرایہ دار یہاں سے جلدی میں گئے تھے، یا شاید وہ کچھ چھوڑ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے قدم واپس اندر کی طرف بڑھائے۔ واپس کمرے میں آ کر نانی کے چہرے کو دیکھا۔ نانی سکون سے سو رہی تھی۔ ان کی سانسیں معمولی تھیں، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ عنبر نے دوبارہ نعت کا ورد شروع کیا، مگر اب آواز بہت مدھم تھی، جیسے ہر لفظ کو احتیاط سے ادا کیا جا رہا ہو۔ اور دیوار، وہ اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی، پر ساکت نہیں، جیسے کوئی اس کے اندر جاگا ہو۔ وہ وقت کاٹ کر رات تک کی مصروفیت میں لگ گئی، مگر اس دن کی عجیب کیفیت نے اسے اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ عنبر نے کمرے کی لائٹ بند کی، نانی کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور کچھ لمحوں تک خاموشی سے ان کی نیند کو دیکھتی رہی۔ باہر رات کے اندھیرے میں ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے دروازے کی درزوں سے اندر آ رہے تھے، اور کبھی کبھار لکڑی کی ایسی آواز آتی جیسے کوئی زمین پر آہستہ سے قدم رکھ رہا ہو۔ وہ اپنی چادر میں خود کو سمیٹے بستر کی طرف بڑھی۔ نانی کی آنکھ لگ چکی تھی۔ دوا نے ایک بار پھر اپنا اثر دکھایا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھوں میں کئی چہرے گھومنے لگے، وہ چہرے جو بچپن سے آج تک اس کے ساتھ جڑے تھے، مگر کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر نہیں رکھا۔ سب سے پہلا چہرہ اس کی ماں کا تھا، جو کبھی پورے دن میں تھک ہار کر بھی مسکرانا نہیں بھولتی تھی، اور پھر باپ کا، جو اسے کندھوں پر بٹھا کر ہر جمعے کو مٹھائی لینے لے جاتا تھا، مگر وہ دن صرف یادوں میں رہ گئے۔ عنبر صرف 6 سال کی تھی جب وہ کار ایکسیڈنٹ ہوا۔ بارش کی رات تھی، گاڑی کا ٹائر پھسلا اور کچھ ہی لمحوں میں پوری دنیا بدل گئی۔ ماں باپ کی لاشیں ہسپتال کے مردہ خانے میں دیکھنے کے بعد
اس کے بچپن کا رنگ ہمیشہ کے لیے ماند پڑ گیا۔ رشتہ داروں نے رسمی افسوس کے بعد ہاتھ پیچھے کر لیے۔ صرف ایک چچا تھا جس نے وراثت کی بات سب سے پہلے کی۔ چھوٹی سی عمر میں جب وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھی، اس کے دستخط لے کر جائیداد اپنے نام کروا لی گئی۔ پھر ایک دن اسے ایک پرانی گاڑی میں بٹھا کر نانی کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ تب سے وہی چھت، وہی نانی اور وہی خستہ زندگی اس کی قسمت بن گئی۔ نانی نے جتنا ہو سکا کیا، مگر بڑھاپا اور پینشن کی محدود رقم نے انہیں بار بار مکان بدلنے پر مجبور کر دیا۔ کبھی کرایہ ادا نہ ہونے پر مکان سے نکال دیا جاتا، کبھی محلے والوں کی باتیں زہر گھول دیتی۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ پرانا مکان چھوڑ کر جب وہ اس نئے گھر میں آئیں تو نانی نے کہا، بس امبر، اب یہاں کچھ عرصے سکون سے رہنے دے رب۔ یہ نیا گھر سستا ضرور تھا، لیکن پہلی ہی نظر میں اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ دروازے پر لگا ٹوٹا ہوا زنگ آلود تالا، دیواروں پر پرانے کیلوں کے نشانات اور کچن میں جلنے والے چولہے کے قریب چٹکی ہوئی ٹائلیں، سب کچھ گویا اپنی کوئی پرانی کہانی سنا رہے تھے۔ مگر نانی نے کہا کہ یہاں کرایہ کم ہے اور جتنا نانا کی پینشن ہے بس اسی میں گزارا کرنا ہے۔ امبر نے دل میں سوچا، کیا سستا ہونا ہی کافی ہے؟ کیا کچھ جگہیں صرف اس لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہ خالی ہو چکی ہوں؟ لیکن زندگی رکتی نہیں۔ اگلے دن سے وہ روزمرہ کی ذمہ داریوں میں پھر الجھ گئی۔ صفائی، کھانا، نانی کی دوا، سب کچھ ایک ترتیب سے ہونے لگا۔ مگر ہر رات جب وہ نعت پڑھتی، اس کی آواز جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹتی اور کمرے میں ایک پراسرار خاموشی چھا جاتی۔ اس رات بھی وہ اپنی مخصوص نعت پڑھ رہی تھی۔ نانی نیند میں تھی اور کمرے کا اندھیرا ہر چیز کو بے رنگ سا کر رہا تھا۔ نعت کے ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا، جیسے کسی انجانی کیفیت نے اس کے ارد گرد دائرہ سا بنا لیا ہو۔ اسی دوران دیوار کی اوپری جانب ایک ہلکی سی روشنی چمکی، پہلے ہلکی سی جھلک، پھر جیسے کسی نے دیا جلا کر فوراً بجھا دیا ہو۔ امبر کا دل دھڑک اٹھا، وہ چونک گئی اور نظریں دیوار پر جما دی۔ روشنی جیسے ایک مخصوص رد عمل تھی، جیسے نعت کی لے سے جڑی ہو۔ وہ کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، آنکھیں دیوار کی اس جگہ پر جما دی جہاں سے وہ روشنی نکلی تھی۔ پھر اچانک ساری فضا میں ایک خاموش تسکین کا احساس پھیل گیا۔ کمرے کی فضا پہلے کی نسبت نرم اور سکون بھری لگنے لگی۔ امبر کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے کوئی اس کے بہت قریب ہے، کوئی جو صرف سننا چاہتا ہے، کچھ کہنا نہیں۔ مگر یہ کیسا سننے والا ہے جو صرف اندھیرے میں ابھرتا ہے؟ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی، چھت کو تکتے، سانسیں سمیٹے، کسی انکہی حقیقت کی الجھن میں ڈوبی رہی۔ امبر کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی سے اندر آنے لگی تو وہ دبے قدموں واش روم کی طرف بڑھی۔ نیند کے اثرات چہرے پر جھلک رہے تھے، لیکن ذہن بیدار تھا۔ اس نے نلکا کھولا، ٹھنڈا پانی چہرے پر ڈالا اور آئینے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے اسی آئینے میں خود کو تکتے گزرتے چلے گئے۔ اچانک اس کی نظر آئینے پر کچھ عجیب سی لکیروں پر پڑی۔ پہلے تو لگا کہ بھاپ کی وجہ سے آئینہ دھندلا گیا ہے، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو جیسے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ آئینے پر کسی نے انگلی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ الفاظ دھندلے ہونے کے باوجود صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ پھر پڑھو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، حلق خشک ہونے لگا، جیسے کسی نے سانس روک لی ہو۔ جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی، ہاتھوں کی انگلیاں تھرتھرا گئیں۔ پچھلی رات نعت، دیوار پر چمکتی روشنی، اور اب یہ آئینے پر تحریر، یہ سب محض اتفاق ہو سکتا تھا یا واقعی کوئی اس کے آس پاس موجود تھا؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کمرے کے دروازے کی طرف خالی راہداری، مکمل خاموشی، لیکن پھر بھی دل کی دھڑکن جیسے کسی آہٹ پر رکنے کو تیار ہو۔ اس نے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سی محسوس کی، بالکل مدھم، جیسے کوئی صرف سانس لینے جتنا بول رہا ہو۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی پرچھائیں، بس خاموشی جو اب کچھ بولنے لگی تھی۔ اس نے جھک کر تولیہ اٹھایا اور آئینے پر لکھی تحریر کو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے الفاظ پھر سے ابھر آتے۔ ایک پل کے لیے لگا جیسے آئینہ صرف تصویر نہیں دکھا رہا بلکہ پیغام دے رہا ہے۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں آ کر وہ خاموشی سے قالین پر بیٹھ گئی۔ روشنی ابھی مکمل نہیں پھیلی تھی، کمرے کی دیواریں ادھوری روشنی میں اور زیادہ بھید بھری لگنے لگی تھیں۔ اس نے دوبارہ آئینے کی تحریر کو ذہن میں دہرایا، پھر پڑھو۔ کیا یہ کسی کی فرمائش تھی یا تنبیہ؟ کیا یہ کوئی پیغام تھا جو اس سے رابطہ چاہتا تھا؟ مگر کون؟ کیوں؟
وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ دن بھر وہ اس واقعے کے اثر میں رہی۔ نانی نے کچھ پوچھا تو وہ خاموش رہی، جیسے کچھ کہنا اس وقت بوجھ بن جائے گا۔ شام کے وقت جب اس نے نانی کے لیے دوا گرم کی تو اس کی نظریں بار بار اس دیوار کی طرف جاتی رہیں جہاں گزشتہ رات روشنی چمکی تھی۔ رات کو جب وہ نعت پڑھنے لگی تو اس کے دل میں ہلچل تھی۔ آواز لبوں سے نکل رہی تھی لیکن اندر ایک خوف بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نعت کے الفاظ فضا میں پھیلنے لگے اور اچانک ایک ٹھنڈی لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی، جیسے کوئی پاس سے گزرا ہو۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کیں اور آواز کو تھام کر دل کی گہرائی سے نعت کے ہر لفظ کو پورے یقین سے ادا کیا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں پھر وہی کیفیت چھا گئی۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب خوشبو بسی ہوئی تھی اور دیوار پر پڑتی روشنی ایک بار پھر مدھم سی چمکنے لگی۔ اب کی بار وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے ڈری نہیں بلکہ ساکت کھڑی ہو گئی، جیسے اب وہ صرف سننے کے بجائے سمجھنے کو تیار تھی۔ ایک سوال بار بار ذہن میں گونجتا رہا، یہ سب صرف نعت کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ کسی کو سکون دیتا ہے یا کسی پر اثر ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ کون ہے؟ کمرے میں اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، صرف ایک پرانی چھت والے پنکھے کی آواز تھی جو کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ امبر بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں مگر نیند اس کے قریب تک نہیں آئی تھی۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ امبر کی آنکھیں نیم وا تھیں لیکن جسم پر سکون کی کیفیت طاری نہ ہو سکی۔ اچانک کمرے کی خاموشی میں ایک مردانہ آواز ابھری، بالکل آہستہ، جیسے کسی نے بہت قریب ہو کر کہا ہو، تمہاری آواز مجھے پسند ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، آنکھیں پھاڑ کر کمرے کو دیکھا۔ دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی، جیسے کوئی اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دے گا۔ اس نے فوراً اپنی چادر مضبوطی سے لپیٹی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ اندھیرا بدستور قائم تھا، پنکھے کی گھومتی ہوئی پرچھائیاں دیواروں پر لرز رہی تھیں، جیسے ہر سایہ کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہا ہو۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، وہ بولنا چاہتی تھی، شاید کوئی دعا یا آیت، مگر لبوں سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ وہ کمرے میں کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی، دل میں بار بار یہی سوچ ابھر رہی تھی کہ اگر کوئی تھا تو وہ کہاں گیا۔ باقی ساری رات وہ پوری طرح جاگتی رہی۔ کمرے میں ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو اس کی نظریں فوراً اس جانب چلی جاتیں، لیکن رات دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگی اور روشنی نے جب کھڑکی سے اندر جھانکا تو امبر کو احساس ہوا کہ وہ پوری رات جاگتی رہی ہے۔ جب وہ بستر سے اٹھی تو اس نے اپنے تکیے پر کچھ محسوس کیا، ایک نیلے رنگ کا باریک سا پر۔ وہ اتنا نازک تھا کہ ہلکی سی سانس سے بھی اڑ جاتا، لیکن اس کی ساخت ایسی تھی جیسے کسی عام پرندے کا پر نہ ہو، چمکدار نیلے رنگ کا، کناروں پر ہلکی ہلکی چمک، جیسے چاندنی میں بھی کچھ روشنی سمیٹ کر لایا ہو۔ امبر نے ہاتھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور جیسے ہی انگلیاں اس پر پڑھیں، ایک خفیف سی ٹھنڈک اس کے پورے ہاتھ میں پھیل گئی، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما ہو، جیسے کوئی لمس اس پر چھوٹ گیا ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً نانی کو سب کچھ بتا دے، لیکن پھر اس نے پر کو کمرے کے دراز میں رکھ دیا۔ کچھ باتیں وہ تھیں جو وہ ابھی خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی، انہیں زبان دینا اسے مزید الجھا دیتا۔ نانی ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی، ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ امبر چپ چاپ ناشتہ بنانے میں لگ گئی۔ دن کے معمولات جیسے پہلے سے طے تھے۔ نانی سودا لینے کے لیے گلی کے کونے پر واقع دکان تک جانے لگی اور امبر گھر میں صفائی کرنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب نانی لوٹیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی بات سوچ رہی ہوں، جو کہنا چاہتی ہوں مگر الفاظ نہیں مل رہے۔ امبر نے ان سے پوچھا نہیں، لیکن نانی خود گویا ہوئیں۔ بیٹی، محلے کی عورت سے بات ہوئی جو ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ اس گھر کی تاریخ کچھ عجیب ہے۔ امبر کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ میں پکڑا جھاڑو ایک لمحے کو رک گیا۔ نانی نے بات جاری رکھی، وہ بتا رہی تھی کہ کچھ سال پہلے یہاں ایک لڑکی رہتی تھی اپنے والد کے ساتھ۔ اچانک ایک دن وہ لاپتہ ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پولیس بھی آئی تھی لیکن لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ امبر کی نظریں نانی کے چہرے پر جمی تھی، وہ سن رہی تھی لیکن اس کے اندر کچھ اور جاگ رہا تھا۔ نانی نے کہا، وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، بولی کہ تم جوان ہو، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ امبر نے چہرہ پھیر لیا۔ نانی نے دھیمی آواز میں مزید کہا، لیکن بیٹی، میں نے کہا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہاں کچھ نہیں ہوتا، بس تو نعت پڑھتی رہنا، اللہ خیر کرے گا۔ امبر نے سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل میں سوالوں کی گونج اور بھی تیز ہو گئی تھی۔
کیا وہ لڑکی بھی کسی کی آواز کا جواب بنی تھی؟ کیا اس نیلے پر کا تعلق اسی قصے سے تھا؟ دن کے وقت گھر کچھ نارمل لگنے لگتا تھا۔ آج بھی وہ صفائی اور کھانے کے بعد نانی کے آرام کرنے پر اپنے کمرے میں تلاوت کے لیے بیٹھ گئی۔ سورت یاسین اس کا معمول بن چکی تھی اور تلاوت کرتے وقت اس کے دل میں عجیب سا سکون اترتا تھا، جیسے کوئی اسے غور سے سن رہا ہو۔ وہ آیات دل میں اتار کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہی تھی جب اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ اس کا دوپٹہ جو اس کے کندھے پر تھا کسی نے پیچھے سے آہستگی سے کھینچا ہے۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید دوپٹہ کہیں سے اٹک گیا ہے، لیکن جب کھچاؤ بڑھا اور پھر ایک دم سے چھوڑ دیا گیا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، پورا کمرہ خالی تھا، کھڑکیاں بند، دروازہ آہستہ سے جھول رہا تھا، شاید ہوا سے، لیکن وہ لمحہ، وہ کھچاؤ کسی انسانی لمس کی مانند تھا اور اس بار وہم نہیں تھا۔ عنبر نے دوپٹہ درست کیا اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ کمرے کے کونے، پردے کے پیچھے، چارپائی کے نیچے، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، مگر وہ کیفیت، وہ احساس دل سے نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تلاوت مکمل کر چکی تو اٹھ کر اپنا دوپٹہ جھاڑنے لگی۔ اسی وقت فرش پر نظر پڑی جہاں ایک پرانا تہہ کیا ہوا کاغذ پڑا تھا۔ وہ کاغذ کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اسے خاص طور پر وہیں رکھا گیا ہو، صرف عنبر کے لیے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کاغذ اٹھایا اور دھیرے سے کھولا۔ اندر جو الفاظ لکھے تھے انہیں پڑھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بس سننا چاہتا ہوں۔ الفاظ سیدھے دل کے اندر اتر گئے، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس کی آنکھیں چند لمحے وہ نوٹ کو گھورتی رہیں۔ سیاہی پرانی تھی جیسے سالوں پہلے لکھی گئی ہو، لیکن الفاظ تازہ تھے، زندہ۔ عنبر کا دل چاہا وہ دوڑتی ہوئی نانی کے پاس جائے، سب کچھ بتا دے، لیکن قدم بڑھانے سے پہلے ہی رک گئی۔ نانی کی عمر، ان کی کمزوری اور سب سے بڑھ کر وہ یقین جو انہوں نے بار بار دلایا تھا کہ قرآن کی تلاوت سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے، عنبر کو خاموش رہنے پر مجبور کر گیا۔ عنبر کے دل کے کسی کونے میں ایک ایسی کشش پیدا ہو چکی تھی جو اسے رکنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس نے نوٹ کو تہہ کر کے اپنے قرآن پاک کے اندر رکھ دیا، جیسے کسی راز کو محفوظ کر لیا جائے۔ کمرے کی فضا میں اب ایک خاموش سکون تھا، لیکن اس سکون کے نیچے ایک ارتعاش بھی چھپا ہوا تھا، ایک دھڑکن جو کسی اور کی تھی لیکن عنبر اسے محسوس کر سکتی تھی۔ شام تک وہ نانی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رہی، نانی کے سوالوں کے جواب دیتی رہی، ان کے ساتھ چائے پیتی رہی، مگر دل میں وہ تحریر، وہ لمس، وہ پل بار بار ابھرتے رہے۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے عنبر نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اب ہر معمولی بات کو دھیان سے دیکھے گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، لیکن نیند کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ کمرے کی ہر آہٹ، ہر پرچھائی، ہر سرسراہٹ اسے چوکنا کر دیتی۔ جب نانی کی ہلکی سی کھانسی سنائی دی تب جا کر اس نے خود کو تھوڑا سا نارمل محسوس کیا، جیسے دنیا اب بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ عنبر خاموشی سے بستر پر لیٹی رہی، دل میں وہ جملہ گونجتا رہا، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بس سننا چاہتا ہوں۔ اور وہ جانتی تھی وہ سنائے گی، لیکن کب تک؟ اور اس سننے والے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال ابھی باقی تھے۔ عنبر صبح سویرے اٹھی، نانی ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ عنبر نے ناشتہ بنایا، دوا نکال کر رکھی اور معمول کے مطابق گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ گھر کی صفائی کرتے ہوئے وہ آج باتھ روم کی طرف بڑھی۔ پرانی اینٹوں والی دیوار، نمی سے اٹے کونے اور ٹوٹی ہوئی ٹائلیں، سب کچھ وہاں ویسا ہی تھا جیسے کئی برسوں سے کسی نے نہ چھیڑا ہو۔ اس نے بالٹی میں پانی بھرا، جھاڑو اور کپڑا لے کر جھک کر کونے سے صفائی شروع کی۔ صفائی کرتے ہوئے وہ بالکل کام میں مگن تھی جب اچانک اس کی نظریں سامنے والی دیوار پر جم گئیں۔ ٹوٹی ہوئی ٹائلوں کے درمیان جو گندا سا آئینہ نصب تھا، اس میں کچھ لمحے کے لیے کچھ دیکھا، بالکل دھندلا، دھند جیسے کوئی سایہ ہو، لیکن اس سائے میں جو چیز سب سے واضح تھی وہ تھیں دو سرخ دہکتی ہوئی آنکھیں۔ وہ آنکھیں جیسے آئینے سے اسے گھور رہی تھیں، نہ چہرہ صاف دکھ رہا تھا، نہ بدن کا کوئی نقش، بس وہ آنکھیں خون جیسی جلی ہوئی، سانس لیتی ہوئی آنکھیں۔ عنبر کا ہاتھ وہیں رک گیا، بالٹی کا پانی اس کے کپڑوں کو چھونے لگا، لیکن وہ ایک ٹک وہیں ساکت کھڑی رہی، نہ ہلنے کی ہمت، نہ چیخنے کی طاقت۔ اس نے آنکھیں بند کی جیسے خواب ہو یا دماغ کا کھیل، لیکن جب پلکیں کھولیں تو وہ آنکھیں اب آئینے میں نہ تھیں۔ کچھ لمحے کو تو اسے یقین آیا کہ شاید یہ اس کا وہم ہی تھا، لیکن دل کی دھڑکن اور پورے جسم میں دوڑتا خوف بتا رہا تھا کہ یہ وہم نہیں تھا۔ عنبر کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی، اس نے بالٹی کو ایک طرف پھینکا اور جلدی سے باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ نانی کمرے میں بیٹھی تھیں، ان کے چہرے پر حیرت انگیز طور پر خوشی کی جھلک تھی۔ انہوں نے کہا،
میری طبیعت آج کافی بہتر لگ رہی ہے۔ امبر اس بات پر حیران ہو گئی کیونکہ نانی کی طبیعت بہت عرصے سے بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ امبر خاموشی سے نانی کو دیکھتی رہی، ذہن میں باتھ روم کا منظر، وہ سرخ آنکھیں اور اب نانی کی اچانک بہتر طبیعت، یہ سب کچھ جیسے کسی ایک سلسلے سے جڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ امبر کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ وہ کسی کی بھلائی کے ارادے پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی وہ کسی زحمت سے کم خوفناک نہیں تھا۔ وہ آنکھیں، وہ تپش، وہ وجود، سب کچھ ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو نانی کے بیان سے بالکل الگ تھی۔ وہ سارے دن الجھن میں رہی، کچن میں کام کرتے، نانی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں وہی آنکھیں گھومتی رہیں۔ رات کو وہ سونے سے پہلے دیر تک سوچتی رہی۔ نانی سو چکی تھی، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ امبر نے اپنی تلاوت کی جگہ وہ نوٹ نکال کر دوبارہ پڑھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بس سننا چاہتا ہوں۔ الفاظ ویسے ہی تھے، لیکن اب وہ ایک نئی معنویت سے لبریز محسوس ہوئے۔ کیا یہ کوئی دھوکہ ہے یا واقعی کوئی ایسا وجود ہے جو اس سے صرف قرب چاہتا ہے؟ وہ کمرے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ اگر یہ سب واقعی کسی کی مداخلت ہے تو وہ کون ہے؟ کیا وہی وجود جو نانی کو سکون دے رہا ہے، اسی کا چہرہ اتنا ہولناک ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی اور ہے جو محض نظر آ کر اسے خبردار کرنا چاہتا تھا؟ رات کی تاریکی اب مکمل گہرائی میں اتر چکی تھی۔ امبر کے کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی جو نانی کی نیند میں خلل ڈالے بغیر کمرے کو تھوڑا بہت روشن رکھتی تھی۔ نیند آنکھوں پر چھانے لگی، اس کے باوجود کہ وہ دل سے سو نہیں رہی تھی، ایک انجانا بوجھ اسے کھینچ رہا تھا، جیسے کوئی خواب کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہو۔ اور پھر اس کی پلکیں بوجھل ہوئیں، ذہن کی سرحدیں مدھم پڑنے لگیں اور وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئی۔ وہ خود کو ایک نہایت خوبصورت محل میں کھڑا پاتی ہے، ہر طرف سنہری روشنی، چمکتے ستون، فرش پر کندہ کیے گئے عجیب مگر دلکش نقش و نگار، اور فضا میں ایک ایسی خوشبو جو اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ محل کی چھت آسمان جتنی بلند تھی اور وہاں ہر طرف سکون، خاموشی اور عجیب سا طلسم تھا۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھتی رہی۔ اس کے لباس میں ایک نرمی اور شان تھی جو عام دنوں میں اس کے معمولی کپڑوں میں نہ تھی۔ وہ قدم با قدم آگے بڑھی جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو، اور پھر ایک کمرے کے درمیان ایک نوجوان کھڑا نظر آیا۔ وہ لمبا، خوبصورت، اجنبی سا، لیکن آنکھوں میں ایسی اپنائیت لیے ہوئے کہ امبر ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ اس نوجوان نے نرمی سے امبر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ بغیر کسی خوف کے آگے بڑھی، جیسے وہ کئی صدیوں سے اسے جانتی ہو۔ اس نے کہا، تمہاری آواز نے مجھے زندہ کیا ہے، تم وہ روشنی ہو جسے میں صدیوں سے سننا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی ایک چھوٹی مخملی ڈبیا کھولی اور اس میں سے ایک نہایت حسین کنگن نکالا۔ کنگن چاندی کا تھا، اس پر نیلے نیلے نگینے جڑے ہوئے تھے جو روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے امبر کا ہاتھ تھاما اور وہ کنگن اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ یہ میری محبت کی پہلی نشانی ہے، جب تک یہ تمہارے پاس ہے تمہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف چھو نہیں پائے گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ امبر نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ لبوں پر جم گئے۔ وہ صرف دیکھتی رہی، خاموش، ساکت۔ دل میں عجیب سی لہر دوڑ گئی، ایسی لہر جو خوف نہیں انسیت کا پیغام دے رہی تھی۔ اس خواب میں وقت جیسے رک گیا ہو، نہ دن تھا نہ رات، صرف وہ لمحہ، صرف وہ کنگن اور اس نوجوان کی پرسکون آواز۔ پھر سب کچھ دھندلا ہونے لگا، محل کے ستون، روشنی، خوشبو، سب کچھ مدھم ہوتا گیا اور امبر کی آنکھ کھل گئی۔ کمرہ وہی تھا، روشنی اب بھی مدھم چل رہی تھی، نانی سکون سے سو رہی تھی، مگر جب امبر نے اپنی کلائی پر نگاہ ڈالی تو سانس رک سی گئی۔ وہی کنگن، وہی چاندی، وہی نیلے نگینے حقیقت میں اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ نہ خواب کی دھند، نہ تخیل کی حدیں، یہ وجود رکھتا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر ہاتھ کو ہلایا۔ کنگن کی چمک کمرے کی روشنی میں بھی نمایاں تھی۔ وہ خواب تو گزر چکا تھا مگر اس کی نشانی باقی تھی۔ امبر کا ذہن ایک لمحے کے لیے بالکل خالی ہو گیا۔ کیا واقعی کوئی خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے؟ کیا وہ نوجوان صرف ایک خواب کا کردار تھا، یا وہی ہے جو اس کی تلاوت سنتا ہے، جو نوٹ چھوڑتا ہے، جس کی سرخ آنکھیں وہ آئینے میں دیکھ چکی ہے؟ اس نے بے اختیار اپنی دراز کھولی، نوٹ نکالا، دوبارہ پڑھا، اور وہ جملہ بس سننا چاہتا ہوں اب ایک نئے معنی اختیار کر گیا تھا۔ شاید یہ صرف سننے والا نہیں بلکہ محسوس کرنے والا بھی ہے، وہ جس کی موجودگی اب خوابوں تک محدود نہیں رہی۔ امبر نے آہستہ سے کنگن کو چھوا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
اندر ایک سکون اور ایک طوفان، دونوں بیک وقت موجود تھے۔ خواب اور حقیقت کے بیچ ایک باریک لکیر تھی جو اب مٹنے لگی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیا ہے، لیکن دل میں ایک نرم سا جذبہ ابھرنے لگا تھا، جیسے وہ کسی انجانی حقیقت کو تسلیم کرنے کے قریب ہو۔ اس کے لبوں پر نعت کا پہلا مصرع آ گیا، بے ساختہ، اور جیسے ہی وہ پڑھنے لگی، کمرے کی فضا پھر ایک بار ہلکی سی ٹھنڈک سے بھر گئی، جیسے کوئی بہت قریب، بہت خاموشی سے سن رہا ہو۔ امبر کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ کنگن جو کل رات خواب میں کسی نے اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا، اب حقیقت بن چکا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی کو چھو کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب خواب نہیں۔ چاندی کی چمک، نیلے نگینوں کی جھلک، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا خواب میں دیکھا تھا، لیکن ایک سوال مسلسل ذہن میں گونج رہا تھا، کیا وہ شخص حقیقت میں موجود ہے؟ کیا وہ محض خواب کا عکس تھا یا اب اس کی دنیا میں داخل ہو چکا ہے؟ نانی آج پھر سودا لینے محلے کے کونے پر واقع دکان کی طرف گئی تھیں۔ امبر گھر میں اکیلی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور وہ تلاوت کے بعد کنگن کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، ایک آہٹ، سانسوں کی مدھم تھرتھراہٹ، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ فوراً پلٹی اور سامنے جو منظر تھا اس نے وقت کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ دروازے کے پاس ایک نوجوان کھڑا تھا، قد لمبا، آنکھوں میں عجیب سی چمک، چہرہ بالکل وہی جو خواب میں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں سے یہی لمحہ چاہا ہو۔ امبر کے لبوں سے آواز نکلنے سے پہلے ہی وہ بولا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں وہی ہوں جو تمہارے خواب میں آیا تھا، جس نے تمہیں یہ کنگن دیا تھا۔ امبر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ تم کون ہو؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں راموس ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں ایک جنزادہ ہوں، اس مکان میں برسوں سے رہ رہا ہوں۔ تمہاری آواز نے مجھے جگایا، تمہاری نعت نے میرے وجود میں کچھ بدل دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں امبر۔ امبر پیچھے ہٹی، کمرے کی دیوار سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوف بھی شامل ہو چکا تھا۔ جن؟ وہ لفظ اس کے لبوں پر لرزتے ہوئے آیا۔ تم وہ ہو جو مجھے سن رہا تھا، جو نوٹ چھوڑتا تھا، جس نے میرا دوپٹہ کھینچا؟ راموس کی آنکھوں میں کوئی ندامت نہیں تھی، بس سکون تھا۔ میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، صرف تمہیں سننا چاہا، محسوس کرنا چاہا۔ تمہاری نعت میں وہ تاثیر ہے جو میری دنیا میں روشنی لے کر آئی۔ امبر کی آنکھوں میں وہ پرانی لڑکی ابھر آئی جس کے بارے میں محلے والی عورت نے نانی کو بتایا تھا، وہ لڑکی جو اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس کا دل کانپ گیا۔ کیا تم نے اس لڑکی کو؟ اس کے سوال میں لرزش تھی۔ راموس نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا، نہیں، اس کا قصہ کچھ اور ہے۔ میں تمہیں سب سچ بتاؤں گا، لیکن مجھے صرف اتنا جاننے دو، کیا تم میرے وجود کو قبول کر سکتی ہو؟ میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا، صرف حقیقت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ امبر ایک قدم اور پیچھے ہٹی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ راموس کی باتوں میں سچائی تھی، لیکن وہ حقیقت جو امبر نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک جنزادہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اسے خوابوں میں لے گیا اور جو اب اس کی دنیا میں آ چکا ہے۔ کمرے کی فضا جیسے بوجھل ہو گئی ہو، خاموشی، دیواروں پر چمکتی نیم روشنی اور درمیان میں کھڑا راموس، سب کچھ غیر حقیقی سا لگ رہا تھا، مگر کنگن وہ اب بھی اس کی کلائی میں موجود تھا، اس حقیقت کا ثبوت بن کر کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض تخیل نہیں۔ راموس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بولا، امبر تمہیں حق ہے کہ تم خوفزدہ ہو، لیکن میں تمہیں یہ وعدہ دیتا ہوں کہ جب تک یہ کنگن تمہارے پاس ہے، کوئی مخلوق، کوئی سایہ تمہیں چھو نہیں سکتا۔ میری محبت تمہاری حفاظت ہے۔ امبر کا ذہن کئی سمتوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ نانی جو دنیا کی سادگی میں جی رہی تھی، کیا کبھی اس بات پر یقین کر سکتی؟ اور وہ خود جو ابھی تک زندگی کی عام راہوں پر چل رہی تھی، کیا اب ایسی حقیقت کے ساتھ جینا سیکھ سکتی ہے؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک طوفان تھا، محبت کا دعویٰ، جناتی وجود، خواب کی تعبیر، سب ایک ہی لمحے میں اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں اس لمحے اسے وہ خوف ویسا نہیں لگا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ راموس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ دشمن نہیں بلکہ ایک خاموش محافظ ہو۔ پھر راموس نے پیچھے قدم لیا۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ یہیں رہوں گا تمہارے قریب، لیکن جب تم تیار ہو تب دوبارہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے کی سمت چل دیا۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑے، بس ہلکی سی لہر کے ساتھ وہ منظر سے غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ امبر وہیں ساکت کھڑی رہی، دیوار کے ساتھ لگی
کنگن کو تھامے آنکھوں میں الجھتے سوالات لیے۔ اسے اب یقین تھا وہ لڑکی جس کا ذکر ہوا تھا اس کی گمشدگی بھی کسی راز سے جڑی تھی، اور وہ راز اب اس کے سامنے کھلنے جا رہے تھے۔ لیکن اب اس لمحے وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ محبت اور خوف ایک ساتھ دل میں کیسے سما سکتے ہیں۔ راموس کے ظہور کے بعد گھر کی فضا کئی دنوں تک خاموش رہی، جیسے وقت نے خود کو روک دیا ہو۔ امبر نے دن بھر کی مصروفیات میں خود کو الجھا لیا، لیکن راتیں اب پہلے جیسی نہ تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ راموس واپس آئے گا، وہ خود کہہ کر گیا تھا، مگر اس کی عدم موجودگی نے امبر کے دل میں ایک عجیب خلا پیدا کر دیا تھا، ایک ایسا سناٹا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے تلاوت بند کر دی۔ نعت جو اس کی زندگی کا روزمرہ تھی اب اس کے لبوں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز ہی وہ پل تھی جس سے راموس اس تک پہنچا تھا، لیکن اب وہ پل خود امبر نے توڑ دیا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ پھر کوئی آہٹ، کوئی سرگوشی، کوئی آنکھ اسے دیکھے۔ وہ بھول جانا چاہتی تھی، یا کم از کم خود کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ سب ایک خواب تھا، ایک جذباتی دھوکہ۔ مگر خواب چھوڑ دینے سے ان کے اثر ختم نہیں ہو جاتے۔ جس دن سے اس نے نعت پڑھنی چھوڑ دی تھی اس کی طبیعت آہستہ آہستہ بگڑنے لگی۔ پہلے سر درد، پھر بے خوابی، پھر دل کا گھبراہٹ میں ڈوب جانا، سب کچھ جیسے ایک بے نام بیماری کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نانی اسے دعائیں پڑھنے کا کہتی، کبھی پانی دم کر کے دیتی، لیکن کچھ بھی اثر نہ کرتا۔ امبر خاموشی سے سب سہتی رہی۔ کمرے میں جب وہ تنہا ہوتی تو ہر کونے سے خاموشی کی ایک تھکن اسے گھیر لیتی۔ پہلے وہی خاموشی اسے سکون دیتی تھی، اب وہی زنجیر بن چکی تھی۔ دل کے کسی کونے میں راموس کی باتیں گونجتی رہتیں، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کی موجودگی، سب کچھ اسے وہم اور حقیقت کے بیچ جھولتے محسوس ہوتے۔ ایک رات بخار نے اسے بری طرح جکڑ لیا۔ نانی کے پاس کوئی دوا نہ تھی۔ وہ پریشان ہو کر حکیم کو بلانے چلی گئیں۔ امبر کمرے میں اکیلی تھی، کمزوری کے عالم میں پسینے سے شرابور، اور ہر سانس جیسے ایک بوجھ بن چکی تھی۔ وہ نیم خنودگی میں تھی جب کمرے میں ایک مانوس خوشبو ابھری، وہی نرم خوشبو جو پہلے دیواروں میں بسی محسوس ہوتی تھی، اب پھر سے فضا میں گھل گئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا، ایک سائے کی لہر اندر داخل ہوئی، جیسے ہوا میں کوئی روشنی چمک گئی ہو۔ آنکھیں بند تھیں لیکن امبر نے محسوس کیا کہ کوئی بہت قریب ہے۔ اس نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں اور سامنے راموس کھڑا تھا، وہی نگاہیں، وہی وجود، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں ایک شکایت تھی، ایک سوال۔ محبت سے کیسے پیچھا چھڑاؤ گی امبر؟ راموس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں وہ لرزش تھی جو کسی ٹوٹے دل سے نکلتی ہے۔ امبر کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ صرف آنکھوں سے اس نے کہا، میں نے صرف بھولنے کی کوشش کی تھی۔ راموس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس کے بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ تمہاری آواز، تمہاری نعت، وہ میری دنیا کی روشنی تھی۔ تم نے خاموشی اختیار کی اور میرے اندر اندھیرا چھا گیا۔ لیکن تم جانتی ہو، خاموشی کبھی محبت کا علاج نہیں ہوتی۔ امبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ڈر گئی تھی راموس، مجھے لگا شاید تم بھی، شاید وہ لڑکی۔ راموس نے ہاتھ بڑھایا، نرمی سے امبر کی پیشانی کو چھوا اور بولا، میں تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری آواز کو چاہتا ہوں، تمہارے دل کے سکون کو۔ کمرے کی فضا میں ٹھنڈک اترنے لگی، بخار کی شدت کم ہو گئی۔ پسینہ جو اسے جکڑ چکا تھا اب آہستہ آہستہ جذب ہو رہا تھا۔ راموس کا لمس کسی دوا سے زیادہ کارگر تھا، جیسے وہ خود شفا کا باعث ہو۔ امبر نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بلانا بند کر دیا کیونکہ مجھے لگا شاید یہ سب غلط ہے۔ راموس مسکرایا، محبت کبھی غلط نہیں ہوتی امبر، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں جو چیزوں کو ناپتے ہیں، لیکن میری دنیا میں صرف جذبے ہوتے ہیں، اور تم ان جذبوں کا مرکز ہو۔ کمرے کی خاموشی اب راحت بن چکی تھی۔ امبر نے اپنی آنکھیں بند کی، دل کی دھڑکن معمول پر آنے لگی۔ راموس اس کے قریب بیٹھا رہا، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا، جیسے برسوں کی تھکن کو سمیٹ رہا ہو۔ نانی جب واپس آئیں تو امبر کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ وہ حیران ہو گئیں لیکن شکر ادا کیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ شفا دوا سے نہیں، محبت سے ملی تھی، وہ محبت جو ایک جن زادے نے انسان سے کی تھی، وہ قرب جو آواز کی صورت میں روح سے جڑ چکا تھا۔ امبر نے دوبارہ نعت پڑھنی شروع کر دی، وہی نرمی، وہی لے، لیکن اس بار دل میں ڈر نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ امبر اپنے کمرے میں نعت پڑھنے کے بعد خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کنگن اس کی کلائی میں جگمگا رہا تھا اور کمرے کی فضا میں وہی مانوس خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو راموس کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ نانی سو چکی تھی،
ان کا سانس لینے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مکمل آرام میں ہیں۔ امبر کے دل میں اب وہ خوف باقی نہیں رہا تھا جو پہلے سرگوشیوں اور آہٹوں کے ساتھ بیدار ہوتا تھا۔ اب اس کی جگہ ایک بے چین تجسس نے لے لی تھی، ایک خواہش کہ سچ جانا جائے، وہ حقیقت جو ان تمام واقعات کے پیچھے چھپی ہے۔ راموس کی موجودگی اب اس کے لیے اجنبی نہ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے نمودار ہوا، بالکل ویسے جیسے ہوا کی نرم لہریں کسی درخت کی شاخوں کو چھو کر گزرتی ہیں۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی جو امبر نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ امبر نے آہستگی سے پوچھا، کیا وہ بات سچ تھی جو محلے والوں نے کہی تھی کہ یہاں ایک لڑکی غائب ہوئی تھی؟ راموس چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں سچ ہے، لیکن جو کہانی تم نے سنی وہ مکمل نہیں۔ جو باتیں لوگوں نے پھیلائیں وہ حقیقت سے دور تھیں۔ امبر نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی۔ راموس آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور بیٹھتے ہوئے بولا، اس لڑکی کا نام زری تھا۔ وہ اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ باپ ظالم تھا، شرابی اور خود غرض۔ زری کی ماں مر چکی تھی اور وہ لڑکی اس دنیا میں تنہا ہو چکی تھی۔ امبر ہمتن گوش تھی، ہر لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ زری کا باپ اکثر راتوں کو اجنبی مردوں کو گھر لاتا، اور ایک دن میں نے سنا کہ وہ اپنی ہی سوتیلی بیٹی کو کسی اجنبی کے ہاتھ بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ قیمت طے کر رہا تھا جیسے وہ کوئی چیز ہو، کوئی سامان۔ میری دنیا میں انسانوں کی بولی لگانا قابل معافی نہیں۔ میں نے برداشت نہیں کیا۔ میں نے زری سے رابطہ کیا، اسے خواب میں اپنے وجود سے آگاہ کیا۔ امبر کا دل کانپ گیا۔ یہ سب کچھ جو وہ خود جھیل رہی تھی کسی اور کے ساتھ بھی ہو چکا تھا، لیکن زری کی کہانی میں خوف کے سائے نہیں بلکہ ظالم انسان کی گندگی تھی۔ راموس نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے زری کو یقین دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک رات جب اس کا باپ اسے زبردستی لے جانے لگا، میں نے اس کمرے میں اندھیرا پھیلایا، ایسا اندھیرا جس میں کسی کی آنکھ کچھ نہ دیکھ سکے۔ اس دوران میں نے زری کو وہاں سے نکالا۔ امبر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پھر اس کی آواز مدھم تھی۔ میں نے اسے اس کی ماں کی خالہ کے پاس پہنچایا۔ وہ شہر سے دور ایک چھوٹے گاؤں میں رہتی تھی، نیک عورت تھی۔ زری وہاں آج بھی محفوظ ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، نئی زندگی جی رہی ہے، لیکن اس کے باپ کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے لوگوں میں یہ پھیلا دیا کہ زری کو جنات نے اٹھا لیا۔ امبر کی آنکھیں راموس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اب اس سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی جس نے اسے مدتوں تک سہما کر رکھا تھا اب شفقت میں ڈھلنے لگی تھی۔ راموس نے دھیمی آواز میں کہا، لوگوں کے لیے ہر وہ چیز جو ان کی سمجھ سے باہر ہو جنات، آسیب یا سایہ بن جاتی ہے۔ میں نے زری کو بچایا، لیکن اس کا سچ کسی کو سنانا ممکن نہیں تھا۔ امبر نے کنگن کی طرف دیکھا جو آج پہلی بار اسے کسی راز کی چابی محسوس ہوا۔ وہ اب راموس کی باتوں پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ جو سائے میں رہتا تھا، اندھیرے میں چھپا رہتا تھا، حقیقت میں ایک روشنی کا پیکر تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے یہ سب کیا اور کبھی زری کے باپ کو نقصان نہیں پہنچایا؟ راموس نے سر ہلایا، نہیں، میں صرف انصاف لانا چاہتا تھا، انتقام نہیں۔ میں اس دنیا کا ہوں جہاں طاقت آسانی سے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن محبت اور انصاف ان کے لیے ضبط ضروری ہوتا ہے۔ امبر خاموش رہی، دل کے اندر ایک نرمی، ایک اعتماد، ایک نئی روشنی اترنے لگی تھی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ راموس ایک محافظ ہے، نہ کہ کوئی سایہ۔ وہ محبت کی طرح آیا تھا اور محبت کی ہی مانند اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ راموس نے اسے دیکھا، میں تمہیں بھی وہی روشنی دینا چاہتا ہوں، وہ تحفظ جو کسی اور کو نہ ملا، لیکن فیصلہ تمہارا ہے امبر۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی ٹھنڈک پھیل گئی، جیسے محبت نے ہر گوشے کو چھو لیا ہو۔ امبر کی آنکھیں بند تھیں اور دل مطمئن۔ اب اسے راموس کی سچائی پر شک نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ محبت عام نہیں، لیکن یہ محبت جھوٹ بھی نہیں۔ رات کی خاموشی میں ایک عجیب سی راحت پھیل چکی تھی۔ کمرے میں جلتی مدھم روشنی دیواروں پر ہلکی ہلکی پرچھائیاں بکھیر رہی تھی۔ امبر کی آنکھیں بند تھیں، مگر دل کے دریچے پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ راموس کی سچائی، اس کے الفاظ، اس کی آواز، سب اس کے دل پر ایک ایسی مہر لگا چکے تھے جسے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے دل کی کیفیت کو لفظوں میں ڈھالنے لگی تھی۔ وہ جو ہمیشہ خوف، تذبذب اور الجھن میں رہی، اب دل میں ایک واضح روشنی محسوس کر رہی تھی۔ راموس اس کی زندگی میں صرف ایک اجنبی سایہ بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اس کا سچ بن گیا تھا، وہی سچ جسے اب وہ خود سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ راموس اس رات زیادہ دیر تک رکا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی لفظوں سے زیادہ گہری اور مکمل تھی۔
امبر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ سوال دیکھا جو کسی انسان کی آنکھوں میں ہو سکتا ہے۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے بس اتنا کہا، میں تمہیں سمجھنے لگی ہوں۔ یہ الفاظ راموس کے لیے کسی عہد سے کم نہ تھے۔ وہ خاموشی سے مسکرایا اور دھیرے سے بولا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا امبر، یہ وعدہ ہے میرا، چاہے جو ہو جائے، جب تک تم چاہو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا، جیسے ہر در و دیوار کو اس بات کا علم ہو چکا ہو کہ اس مکان میں اب کوئی اجنبی نہیں، کوئی سایہ نہیں، بلکہ دو دل مل چکے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ نانی کی طبیعت اب بہتر ہونے لگی تھی اور امبر پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن دکھائی دیتی۔ وہ پھر سے نعت پڑھنے لگی، لیکن اب اس کی لے میں ایک الگ سی مٹھاس آ گئی تھی، جیسے وہ صرف تلاوت نہ کر رہی ہو بلکہ کسی خاص کے لیے گنگنا رہی ہو۔ راموس روزانہ رات کو آتا، کبھی وہ کھڑکی کے پار نظر آتا، کبھی آئینے میں اس کا عکس ابھرتا، اور کبھی وہ خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں موجود ہوتا۔ ان دونوں کے بیچ اب ایک ایسی قربت جنم لے چکی تھی جس میں لفظ کم تھے لیکن محسوسات بہت گہرے۔ ایک شام امبر نانی کے پاس بیٹھی چائے پلا رہی تھی۔ نانی نے اس کی کلائی پر وہ کنگن دیکھا جسے وہ ہمیشہ پہن کر رکھتی تھی۔ نانی کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، یہ بہت انوکھا ہے، کہاں سے ملا؟ امبر نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ سچ چھپانا اب مشکل ہو چکا ہے۔ نانی نے اس کی خاموشی میں کچھ پڑھ لیا تھا۔ امبر، مجھے سب معلوم ہے، میں نے تمہیں کئی بار رات کو کسی سے بات کرتے دیکھا ہے، کبھی تمہاری آنکھوں میں ایک روشنی دیکھی ہے جو صرف سکون سے آتی ہے۔ امبر کی پلکیں لرزنے لگی، وہ کچھ بولنے لگی لیکن نانی نے ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، بس اتنا بتاؤ، تم خوش ہو؟ امبر کی آنکھوں سے نمی کی ایک لہر بہہ نکلی۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ نانی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں اس کے حق میں ہوں۔ اللہ جس میں خیر ڈال دے وہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے امبر کے دل سے آخری بوجھ بھی ہٹا دیا۔ نانی کی رضا، ان کی مکمل قبولیت، اس کی محبت کی مکمل تائید تھی۔ اس رات جب راموس آیا تو امبر کی آنکھوں میں پہلی بار وہ اعتماد تھا جس میں کوئی پردہ نہ تھا۔ اس نے راموس کے قریب جا کر کہا، نانی کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ راموس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اور؟ امبر نے نرمی سے کہا، اور انہوں نے ہمیں قبول کر لیا۔ راموس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی اتری۔ وہ آنسو نہیں تھے، بلکہ وہ تاثر تھا جو صدیوں سے کسی انتظار کے بعد ملنے والی قبولیت کا نتیجہ ہو۔ پھر راموس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امبر نے بغیر جھجک کے ہاتھ تھام لیا۔ کوئی دعا نہیں پڑھی گئی، کوئی رسمی کلمات نہ کہے گئے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک ایسا بندھن قائم ہو چکا تھا جو کسی مذہب، کسی زبان، کسی روایت کا محتاج نہ تھا۔ کمرے کی فضا میں موجود ہر ذرے کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب یہ کہانی کسی سائے کی نہیں، روشنی کی ہے۔ امبر کے دل میں اب نہ خوف تھا نہ سوال۔ وہ جو کبھی اپنے ماضی کے زخموں میں جیتی تھی، اب ایک ایسی محبت میں سانس لے رہی تھی جس میں سکون تھا، قربت تھی اور حفاظت کا وعدہ بھی۔ راموس اب صرف راتوں کا ہمسفر نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کی حقیقت بن چکا تھا۔ گھر کی فضا پرسکون تھی، مگر وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چل رہا تھا۔ امبر اور راموس کی خاموش محبت اب ایک ایسی حقیقت میں ڈھل چکی تھی جس کا رنگ روشنی سے زیادہ گہرا اور سائے سے زیادہ نرم تھا۔ نانی اب زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سکون تو تھا، لیکن جیسے اندر سے وہ کسی بڑی روانگی کی تیاری میں تھی۔ امبر نے ان کے نازک ہاتھ تھامے رکھے۔ نانی نے ایک دن ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امبر، میں نے تمہیں ہمیشہ تنہا پایا، مگر اب تم تنہا نہیں ہو۔ میرے دل کو یہ اطمینان ہے کہ جب میں نہیں رہوں گی تو تمہارے پاس وہ ہوگا جو تمہیں کسی بھی دنیا کے نقصان سے بچا لے گا۔ ان کے الفاظ جیسے کوئی خاموش وصیت تھے۔ راموس ان لمحوں میں زیادہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی موجودگی پہلے سے زیادہ گہری محسوس ہوتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نانی اب زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہیں گی اور امبر کو اس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ پھر ایک صبح جب سورج نے روشنی پھیلائی، نانی اپنے بستر پر خاموش لیٹی رہیں۔ آنکھیں بند تھیں، چہرے پر مکمل سکون، جیسے وہ سو گئی ہوں۔ امبر نے انہیں ہلایا، آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دل میں لرزتی خاموشی اتر گئی۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا سامنا ہر رشتہ دار کو ایک دن کرنا ہی ہوتا ہے، مگر جب وہ لمحہ آئے تو وہ زندگی کو صدیوں جتنا طویل لگا دیتا ہے۔ محلے والوں نے تعزیت کی، کچھ نے سر ہلایا، کچھ نے افسوس کے الفاظ کہے، مگر جب جنازہ اٹھا اور نانی کو قریبی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا
تو امبر کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھہری ہوئی روشنی تھی۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ وہ خاموشی تھی جو کسی گہرے راز کو چھپا رہی ہو۔ نانی کی وفات کے بعد محلے والوں نے یہ جانا کہ اب اس گھر میں کوئی نہیں رہا، لیکن جب چند دن بعد گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، کسی نے کھڑکیوں سے اندر جھانکا اور ہر بار صرف پردے ہی نظر آئے۔ کوئی آتا جاتا دکھائی نہ دیا، راشن نہ آیا، نہ کوئی سودا سلف۔ محلے میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ امبر بھی شاید اپنی نانی کے پاس چلی گئی ہے، کیا پتہ کوئی رشتہ دار لے گیا ہو سکتا ہے وہ بھی غائب ہو گئی ہو۔ لیکن کوئی جانتا نہیں تھا کہ امبر کہیں نہیں گئی تھی، وہ وہیں تھی، اسی مکان کے اندر، اور اس کے ساتھ راموس بھی تھا۔ نانی کے جانے کے بعد راموس نے امبر سے نکاح کیا، وہ نکاح جسے جناتی دنیا کے اصولوں کے مطابق ادا کیا گیا۔ اس لمحے گواہ نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی مولوی، لیکن آسمانی قوتیں جن کی موجودگی خاموش مگر اثر انگیز تھی، اس بندھن کی تصدیق کر چکی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے تھے، نہ دن کی روشنی ان کے رشتے کو چمک دیتی، نہ رات کی تاریکی چھپا پاتی۔ وہ ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک حقیقت میں سانس لے رہے تھے، جس کا علم صرف دیواروں، ہوا اور ان لمحوں کو تھا جو انسانوں کی سمجھ سے دور تھے۔ محلے والے اکثر راتوں کو اس گھر کے قریب سے گزرتے تو رکتے، کبھی کسی کھڑکی کے پیچھے روشنی دکھائی دیتی، کبھی کمرے سے ہلکی سی آواز سنائی دیتی، نعت کی مدھم لے یا کسی مردانہ سرگوشی جیسی لہر جو ہوا کے ساتھ بہتی۔ لوگ چونکتے، رکتے، پھر خود کو سمجھاتے، ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ کبھی کبھار کوئی بچہ دعویٰ کرتا، امی اس گھر میں کسی کو ہنستے سنا ہے، مگر بڑوں کی زبان فوراً اسے ڈانٹ دیتی، چپ کر، وہ گھر خالی ہے، بس ہوا بولتی ہے۔ گھر کی دیواریں اب پرانی ہو چکی تھیں، مگر ان کے بیچ ایک ایسی محبت زندہ تھی جسے وقت مٹا نہ سکا۔ راموس اور امبر کا رشتہ اب کسی تعریف یا وضاحت کا محتاج نہ تھا، وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وقت چلتا رہا، مگر اس مکان کے دروازے کبھی نہ کھلے۔ محلے والے اسے سنسان، پراسرار اور آسیب زدہ مانتے رہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اندر دو دل سانس لے رہے ہیں، دو وجود جڑے ہیں، جن کی محبت کسی دنیاوی قاعدے سے نہیں بلکہ روحوں کی گہرائی سے بندھی ہوئی ہے۔